سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، آگے سے دربان پوچھے گا کون ہے، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان آگے سے کہے گا ہاں ہاں مجھے آپ ہی کے لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یفتح باب الجنت الا انی ارى امرأة تبادرنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کا دروازہ کھولوں گا اور اسی حال میں میری نظر ایک عورت کے اوپر پڑے گی جو بھاگتی بھاگتی جنت کی طرف جا رہی ہوگی، جنت کی طرف جا رہی ہوگی۔ فاقول لها، میں اسے کہوں گا مالک وما انت، کیا ہے تیرے لیے اور تو کون عورت ہے؟ فتقول، وہ عورت کہے گی انا امرأۃ قعدت علی ایتام لی، وہ عورت آگے سے جواب دے گی میں وہ عورت ہوں کہ میں اپنے یتیم بچوں کا سہارا بن کے بیٹھی رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اس طرح معاملہ ہوگا، جنت کا دروازہ میرے آقا کھول دیں گے، افتتاح جنت کا میرے آقا فرمائیں گے، جنت کا افتتاح میرے آقا نے فرمانا ہے۔ اس کے بعد پھر جب جنت میں جانا ہوگا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے آگے آگے عورت باغی باغی جا رہی ہے۔ اس سے پوچھا کیوں، کون ہو تم؟ اب یہ ایک فضیلت بھی بتانا مقصد ہے، دنیا کی عورتوں کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم یتیموں کی کفالت کرتی ہیں، ہم یتیموں کی خدمت کرتی ہیں، یتیموں کو پال پوس کے بڑا کرتی ہیں تو ہمارے لیے کوئی اجر نہیں۔ عورت ہے مسلمان بہن، تو سن لے اللہ نے تیرے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ جنت میں یتیموں کا سہارا بننے والی، یتیموں کو پال پوس کے بڑا کرنے والی، وہ حضور علیہ السلام سے بھی آگے آگے جنت میں داخل ہوگی۔ افتتاح جنت کا میرے آقا ہی فرمائیں گے، پہلے جنت میں داخلہ آقا علیہ السلام کا ہوگا، اس کے بعد پھر باہر آئیں گے۔ پھر کئی اور روایات اس طرح ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال میرا پہلے جنت میں جائے گا، یہ عورت باغی باغی جا رہی ہوگی، ہاں تو یہ بعد کے معاملات ہوں گے۔ اتنی فضیلت ہے یتیموں کا سہارا